بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کا اردو ناول جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کو گرفتار کرنے آیا تھا قتل کے الزام میں، یہ کیسے ہو سکتا ہے عمران صاحب؟ نعمانی نے حیران ہو کر کہا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ شبے میں تو کسی کو بھی پکڑا جا سکتا ہے، عمران نے سٹنگ روم میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ لیکن شبہ کی کچھ تو بنیاد بھی ہوتی ہے، صدیقی نے کہا۔ ہماری پولیس کے روایتی حربے، اس کے پاس ایک خط تھا جو اس کے بقول وہ میرے فلیٹ سے برآمد کرا سکتا تھا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ عمران صاحب، انسپکٹر کہاں اور کیسے قتل ہوا ہے؟ سٹنگ روم میں کرسیوں پر بیٹھتے ہوئے چوہان نے کہا۔ سنگین علاقے میں سینٹرل انٹیلیجنس نے اسلحے کے معروف سمگلر فضل خان کے اسلحے کے 2 بڑے ذخیروں پر ریڈ کیا۔ انسپکٹر شرافت بھی ساتھ تھا۔ آج کے اخبار میں اس کی تفصیلی خبر بھی موجود ہے۔ پھر انسپکٹر شرافت کی لاش دارالحکومت کے ایک ویران علاقے سے ملی ہے۔ اسے گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا ہے۔ اس کی آفس کی ٹیبل کی دراز سے ایک خط ملا ہے جس میں لکھا ہوا تھا کہ میں معذرت خواہ ہوں، میں تمہارا کام نہیں کر سکا۔ اب ڈیڈی نے سپر فیاض کو الٹیمیٹم دے دیا ہے کہ 24 گھنٹوں میں ملزم گرفتار کیے جائیں۔ اس لیے سپر فیاض میرے پاس آیا تھا۔ تمہارے آنے کی وجہ سے وہ واپس چلا گیا ہے اور دوبارہ آنے کا کہہ گیا ہے۔ یہ تو ہوئی رپورٹ، باقی چائے پانی پینی ہو تو کچن میں خود بنا کر لانی پڑے گی، عمران نے کہا۔ میں بنا لاتا ہوں، خاور نے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں تاکہ ریفریجریٹر کی مکمل تلاشی لی جا سکے، نعمانی نے اٹھتے ہوئے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ عمران صاحب، یہ اچانک ناجائز اسلحے کے بارے میں موو کیسے شروع ہو گئی ہے؟ نعمانی نے اخبار میں پڑھی، پھر چیف ایکس2 نے فون کر کے بتایا ہے کہ آپ بھی اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں، اور اب آپ بتا رہے ہیں کہ سپر فیاض بھی اس معاملے پر کام کر رہا ہے، صدیقی نے کہا۔ انسان اپنے طور پر جو بھی کرتا ہے یہ سمجھتا ہے کہ وہ جیسے چاہے گا ویسے ہی ہوگا، لیکن قدرت کا اپنا نظام ہے۔ جب اسے کسی بات کا پردہ منظور ہوتا ہے تو لاکھ کوششیں کر لو، وہ پردہ ہٹتا ہی نہیں، اور جس کا پردہ چاک ہونا ہوتا ہے تم لاکھ اسے چھپا لو، وہ اچھل اچھل کر سامنے آتا رہتا ہے۔ اب تک ناجائز اسلحے کا کام پردے میں ہو رہا تھا اور کسی طرف سے کوئی اطلاع نہ تھی۔ اب اچانک پردہ ہٹ گیا اور معاملات سامنے آ گئے ہیں، اور قدرت کو شاید دارالحکومت اور اس میں بسنے والے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں عزیز ہیں، اس لیے اس معاملے کو اوپن کر دیا گیا ہے، ورنہ سازش یقیناً یہی کی گئی ہوگی کہ پاکیشیا دارالحکومت کو انسانی خون میں نہلا دیا جائے اور اس طرح پاکیشیا کو تباہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا جائے۔ مجھے سپر فیاض نے اپنے آفس بلا کر اس سلسلے میں بتایا اور ساتھ ہی حساس اسلحہ بھی دکھایا جو اسرائیلی ساختہ تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس سازش میں ہمارے 2 دشمن ممالک اسرائیل اور کافرستان شامل ہیں، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، اسرائیل سے براہ راست اسلحہ تو پاکیشیا نہیں آ سکتا، یہ لازماً کافرستان بھجوایا گیا ہوگا اور پھر وہاں سے پاکیشیا لایا گیا ہوگا، صدیقی نے کہا۔ میرے خیال میں یہ اسلحہ کافرستان سے بہادرستان اور پھر وہاں سے پاکیشیائی سنگین علاقے میں پہنچا ہوگا اور پھر وہاں سے یہاں دارالحکومت میں شفٹ ہوتا ہوگا، عمران نے کہا۔ پھر عمران صاحب، 4 سٹارز کا دائرہ کار تو صرف پاکیشیا تک محدود ہے، صدیقی نے کہا۔ تمہیں چیف نے حکم دیا ہے کہ اس ناجائز اسلحے کے سلسلے میں کام کرو تو اب تم پوری دنیا میں کارروائی کر سکتے ہو، لیکن کافرستان اور اسرائیل جا کر تم کیا کر سکتے ہو؟ زیادہ سے زیادہ وہاں ایسے سمگلروں کو ختم کیا جا سکتا ہے جو اسلحہ سمگل کرتے ہیں۔ وہ ختم ہوں گے تو ان کی جگہ دوسرے لے لیں گے، کیونکہ اسلحے کی سمگلنگ بے حد منافع بخش دھندا ہے، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، پھر ہمیں کہاں سے اس کا آغاز کرنا چاہیے؟ چوہان نے کہا۔ سنگین علاقے میں فضل خان کا نام سامنے آیا ہے، جس کے 2 بڑے سٹورز سینٹرل انٹیلیجنس نے پکڑے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی انٹیلیجنس کا انسپکٹر بھی ہلاک ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ فضل خان ہاتھ آ جائے تو ہم درست راستے پر آگے بڑھ سکتے ہیں، عمران نے کہا۔ اور آپ کیا کریں گے؟ صدیقی نے کہا۔ میں ٹائیگر کے ذمہ لگاتا ہوں کہ وہ یہاں دارالحکومت میں اس سازش کے کرتا دھرتا لوگوں کا سراغ لگائے۔
عمران نے جواب دیا تو صدیقی اور چوہان دونوں نے اسبات میں سر ہلا دیے۔ کار تیزی سے چلتی ہوئی آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ یہ کافرستان کا ایک چھوٹا سا شہر تھا، اس کا نام پراد پورہ تھا۔ پراد پورہ پاکیشیا اور کافرستان کی سرحد پر واقع تھا۔ شہر چھوٹا تھا لیکن اسے اسمگلروں کی جنت کہا جاتا تھا، کیونکہ یہاں سے سرحد پار کرنا نہ صرف بڑا آسان تھا بلکہ پاکیشیا کے سرحدی شہر راج گڑھ تک پہنچنا بھی مشکل نہ تھا۔ کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر ایک بھاری جسم لیکن چھوٹے قد کا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ چھوٹا لیکن جسم بے حد پھیلا ہوا تھا۔ چہرے مہرے سے وہ خاصا صفاق فطرت آدمی دکھائی دیتا تھا۔ اس کا نام شنکر تھا اور یہ کافرستان میں اسلحے کے بین الاقوامی ریکٹ کا سربراہ تھا۔ پورے کافرستان میں اسے شنکر گینڈا کہہ کر پکارتے تھے۔ کار میں وہ اکیلا تھا لیکن اس کے پیچھے 2 کاروں میں اس کے مسلح باڈی گارڈز موجود تھے جن کی تعداد 7 تھی۔ کار نے ایک موڑ کاٹا اور پھر ایک حویلی کے بڑے گیٹ کے سامنے رک گئی۔ شنکر نے مخصوص انداز میں ہارن دیا تو بڑا پھاٹک میکانکی انداز میں کھل گیا اور شنکر کار اندر لے گیا۔ اندر احاطہ مسلح افراد سے بھرا ہوا تھا۔ تقریباً عمارت کے ہر ستون کے پیچھے اور سائیڈوں میں مشین گنوں سے مسلح افراد اس انداز میں موجود تھے جیسے اس عمارت پر کسی فوج کے حملہ کرنے کا خدشہ ہو۔ ایک سائیڈ پر 4 کاریں موجود تھیں۔ شنکر کے پیچھے آنے والی اس کے گارڈز کی کاریں باہر ہی رک گئی تھیں۔ شنکر نے کار پہلے سے وہاں موجود کاروں کے ساتھ کھڑی کی اور پھر نیچے اتر کر وہ عمارت کی طرف بڑھنے لگا۔ کوڈ اندر سے ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ بلیک ڈے، شنکر نے اونچی آواز میں کہا۔ نام ایک بار پھر پوچھا گیا۔ شنکر، شنکر نے جواب دیا۔ اوکے کم ان، جواب دیا گیا اور شنکر عمارت کے برآمدے میں پہنچ کر درمیانی راہداری سے گزرتا ہوا آخر میں موجود سیڑھیوں پر قدم جماتا نیچے اترتا چلا گیا۔ سیڑھیوں کے اختتام پر فولادی دروازہ تھا جس کے اوپر سرخ رنگ کا بلب جل رہا تھا۔ دروازے کے پاس 2 مسلح گارڈز موجود تھے۔ شنکر نے کہا تو انہوں نے سر جھکا دیے اور پھر ایک گارڈ نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ریموٹ کنٹرول نما آلے کا بٹن دبایا تو دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا۔ اندر ایک بڑا ہال نما کمرہ تھا جس کے درمیان میں ایک لمبی سی مستطیل شکل کی میز کے گرد 3 افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک مقامی اور 2 غیر ملکی تھے۔ شنکر کے اندر داخل ہونے پر وہ تینوں اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ بیٹھیں، شنکر نے میز کی چوڑی سائڈ پر موجود ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا تو تینوں بیٹھ گئے۔ دونوں غیر ملکی میز کی ایک طرف اور مقامی دوسری طرف بیٹھا ہوا تھا۔ شنکر نے جیب سے ایک چھوٹا سا باکس نکالا، اس کے سینٹر میں موجود بٹن کو پریس کر دیا تو باکس میں سے سرخ رنگ کی شعائیں نکل کر باکس کے گرد پھیل گئیں اور شنکر نے یہ باکس سامنے میز پر رکھ دیا۔ اب کھل کر باتیں ہوں گی، شنکر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پاکیشیا میں معاملات تیز ہوتے جا رہے ہیں باس، مقامی آدمی نے شنکر سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں، اصل وجہ فضل خان کا گرم دماغ بنا ہے اور سٹانگر تمہیں اس سے توہین آمیز لہجے میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی، شنکر نے ایک غیر ملکی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے تو اس سے روٹین کی بات کی تھی، اس کا اپنا دماغ خراب ہو رہا تھا، اس نے پھر انتہا بھی خود ہی کر دی۔ سینٹرل انٹیلیجنس کے انسپیکٹر شرافت کو اس نے میرے خلاف مخبری کرنے اور مجھے گرفتار کرانے کی سازش کی، جس پر مجھے مجبوراً انسپیکٹر شرافت کو بہت زیادہ رقم دینا پڑی اور اس نے الٹا فضل خان کے خلاف کارروائی کروا دی۔ اس غیر ملکی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ سٹانگر ٹھیک کہہ رہا ہے باس، میرے ساتھ بھی کئی بار فضل خان گرمی کھا چکا ہے، میں نے بڑی مشکل سے اس کی باتیں برداشت کی ہیں کیونکہ ہم ایک بڑے مشن پر کام کر رہے ہیں، دوسرے غیر ملکی نے کہا۔ لیکن ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں کہ سینٹرل انٹیلیجنس اب پوری قوت سے ہمارے خلاف کام کر رہی ہے، گراڈ اور تمہارا اسرائیلی اسلحہ بھی ان کے ہاتھ لگ چکا ہے، شنکر نے کہا۔ ہاں، یہی بات اسرائیل میں بہت پریشانیاں پیدا کر رہی ہے اور مجھ پر زور دیا جا رہا ہے کہ میں اس سلسلے میں کوئی بڑا قدم اٹھاؤں، گراڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کافرستانی حکام بھی اس سلسلے میں پریشان ہیں اور بہادرستانی حکام بھی، اس لیے میں نے یہ خصوصی میٹنگ کال کی ہے۔ آپ سب اس معاملے کو خفیہ رکھنے اور پھر اپنے مشن پر عمل کو تیز کرنے کے بارے میں تجاویز دیں، شنکر نے کہا۔ باس، ہمیں سب سے پہلے اس فضل خان سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا ورنہ معاملات بگڑتے جائیں گے اور ہمارا مشن مکمل طور پر ختم ہو جائے گا، مقامی آدمی نے کہا۔ لیکن وہ ہمارا پرانا ساتھی ہے اور اس کی موت سے
اس کا سیٹ اپ ایسے لوگوں کے ہاتھ آ سکتا ہے جو ہمارے لیے پریشانی کا باعث بن جائیں، اس لیے اس بات پر مزید غور کرو مہربان۔ شنکر نے مقامی آدمی سے مخاطب ہو کر کہا۔ باس، فضل خان نے اصل زیادتی یہ کی ہے کہ اس نے انٹیلیجنس کے انسپیکٹر شرافت کو ہلاک کر دیا ہے یا کروا دیا ہے۔ اس ہلاکت کے خلاف پوری انٹیلیجنس حرکت میں آ چکی ہے، اور اب مجھے اطلاعات مل رہی ہیں کہ فضل خان سینٹرل انٹیلیجنس بیورو کے سپرنٹینڈنٹ سپر فیاض کو ہلاک کروانا چاہتا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو پھر ملٹری انٹیلیجنس، سیکرٹ سروس اور نہ جانے کون کون سی ایجنسیاں ہمارے خلاف حرکت میں آ جائیں گی۔ مہربان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ فضل خان کو یہیں بلا لیتے ہیں، وہ گرم دماغ آدمی ہے، اس لیے جو کچھ اس کے دل میں ہوگا بول دے گا۔ اگر وہ واقعی ایسا کرنے والا ہے تو اسے یہیں سزا دے دی جائے گی، شنکر نے کہا، اور میز پر رکھے ہوئے سرخ رنگ کے خصوصی ساخت کے فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے ایک بٹن پریس کر دیا۔ اس فون کا تعلق براہ راست سیٹلائٹ سے تھا، اس لیے فون ہر لحاظ سے محفوظ تھا۔ بٹن پریس ہونے سے فون کا لنک سیٹلائٹ سے ہو گیا تو شنکر نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ ہیلو، فضل خان بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد فضل خان کی سخت سی آواز سنائی دی۔ شنکر بول رہا ہوں پراد پور سے۔ کہاں ہو تم اس وقت؟ شنکر نے کہا۔ او باس، آپ؟ میں اس وقت پاک ایشیائی دارالحکومت میں ہوں، فضل خان نے جواب دیا۔ ہیلی کاپٹر چارٹرڈ کرا کر راج گڑھ پہنچ جاؤ، وہاں سے کار پر پراد پور میٹنگ پوائنٹ پر پہنچ جاؤ۔ مشن کے سلسلے میں ایک خصوصی میٹنگ کال کی گئی ہے، فوری پہنچو، شنکر نے کہا۔ باس، اسٹانگر بھی میٹنگ اٹینڈ کرے گا؟ فضل خان نے کہا۔ ہاں، کیوں؟ شنکر نے چونک کر جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھر آپ میٹنگ کے بعد مجھے حکم دیں، آپ کے حکم کی فوری تعمیل ہوگی، لیکن میں اسٹانگر کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا۔ اس نے اپنے آدمی کالے کے ساتھ مل کر نہ صرف میری توہین کی ہے بلکہ انٹیلیجنس انسپیکٹر کو بھاری معاوضہ دے کر میرے کروڑوں روپے کے 2 سٹورز بھی پکڑوا دیے ہیں، فضل خان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہم ایک بڑے مشن کے لیے کام کر رہے ہیں، اگر ہم آپس میں ہی لڑ پڑے تو پھر ہمارا مشن ناکام ہو سکتا ہے۔ تم آ جاؤ، اسٹانگر سے تمہاری صلح کروا دی جائے گی اور تمہارا نقصان بھی پورا کر دیا جائے گا، شنکر نے تیز لہجے میں کہا۔ آپ کا حکم ہے، اس لیے میں تعمیل کروں گا، فضل خان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ شاید نقصان پورا ہونے کا سن کر اس کے لہجے میں نرمی آ گئی تھی۔ اوکے، جلدی پہنچو، ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں، شنکر نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ یہ آدمی کسی بھی وقت ہمارے مشن کا خاتمہ کرا سکتا ہے، ایسا گرم دماغ آدمی جو ہر وقت ہر آدمی سے لڑتا رہے مشن میں شامل نہیں ہونا چاہیے، اسٹانگر نے کہا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، فون کی گھنٹی بج اٹھی تو شنکر نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ اس نے شاید لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا تھا کیونکہ دوسری طرف سے آنے والی آواز حال میں گونج رہی تھی۔ یہ ان کا شروع سے ہی اصول رہا تھا کہ خصوصی میٹنگ میں ہر چیز کو اوپن رکھا جاتا تھا اور یہاں کھل کر ہر بات کی جاتی تھی۔ ہیلو، رابرٹ بول رہا ہوں۔ ریسیور اٹھاتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ یس، کوئی خاص رپورٹ ہے جو تم نے یہاں فون کیا ہے؟ شنکر نے کہا۔ چیف، پاک ایشیا میں بلیک ڈے مشن کے خلاف ایک سرکاری تنظیم 4 سٹارز حرکت میں آ گئی ہے اور پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے لیے کام کرنے والے خطرناک ایجنٹ علی عمران کا شاگرد ٹائیگر پاک ایشیا انڈر ورلڈ میں مشن کا سراغ لگاتا پھر رہا ہے، دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کیوں؟ اس کی وجہ؟ اس پر مشن بلیک ڈے کیسے اوپن ہوا؟ شنکر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ معلومات کے مطابق سپرنٹینڈنٹ فیاض اور عمران کی سپر فیاض کے آفس میں ملاقات ہوئی، اس کے بعد سپر فیاض ایک بار عمران کے فلیٹ پر گیا، اس کے بعد ٹائیگر حرکت میں آیا اور پھر 4 سٹارز کے بارے میں معلومات ملی ہیں، رابرٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ 4 سٹارز؟ یہ کون سی تنظیم ہے؟ تم اسے سرکاری تنظیم کہہ رہے ہو؟ شنکر نے کہا۔ سنا گیا ہے کہ یہ سرکاری تنظیم ہے، اس تنظیم کے کل ارکان 4 ہیں۔ اس بارے میں معلومات اس طرح ملی ہیں کہ پاک ایشیائی دارالحکومت میں واقع بلو ریبن کلب کا مالک اور جنرل مینیجر جو اسلحے کی سمگلنگ میں ملوث ہے لیکن اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اسلحہ براہ راست یورپ اور ایکریمیا سے منگواتا ہے اور یہاں کی تنظیموں کے ساتھ ساتھ دیگر چھوٹے ممالک میں موجود حکومت مخالف جماعتوں کو سپلائی کرتا ہے۔ اسے ایک آدمی جس کا نام صدیقی بتایا گیا ہے ملا ہے، یہ ملاقات خاصی دیر تک جاری رہی ہے، وہاں ہمارا آدمی بھی موجود ہے، وہ صدیقی کو جانتا ہے کہ اس کا تعلق 4 سٹار سے ہے،
اور پہلے بھی 4 سٹارز ایک بار اسلحے کی اسمگلنگ کے سلسلے میں محدود پیمانے پر کام کر چکی ہے، اس لیے ہمارا آدمی اسے 4 سٹارز کے رکن کے طور پر جانتا ہے۔ صدیقی کی جنرل مینیجر سے ملاقات کے بعد ہمارے آدمی نے اس ملاقات میں ہونے والی بات چیت کا ٹیپ سنا تو اس میں اسلحے کی پاکیشیائی دارالحکومت میں ڈیلنگ پر بات چیت ہوتی رہی۔ رابرٹ نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا، کیا اس جنرل مینیجر کو ہمارے بارے میں علم ہے؟ شنکر نے کہا، وہ فضل خان اور مہربان دونوں کو جانتا ہے، ان سے اسلحہ خریدتا اور فروخت کرتا رہتا ہے، باقی کا علم نہیں ہے۔ رابرٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا، اوکے، تم اپنے آدمیوں کو ہوشیار کر دو اور اس 4 سٹارز کا بھی کھوج نکالو، ہو سکتا ہے کہ ہمیں انہیں ختم کرانا پڑے۔ شنکر نے کہا، یس باس، ہم نے اس صدیقی کے خلاف کام شروع کر دیا ہے۔ رابرٹ نے جواب دیا، انتہائی محتاط رہنا، سرکاری لوگ خاصے تربیت یافتہ ہوتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں چیک کر کے الٹا تمہارے پیچھے پڑ جائے۔ شنکر نے کہا، یس چیف، حکم کی تعمیل ہوگی۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو شنکر نے ریسیور رکھ دیا۔ معاملات واقعی بگڑ رہے ہیں اور ایسا واقعی فضل خان کے گرم دماغ کے باعث ہوا ہے۔ شنکر نے ریسیور رکھتے ہوئے کہا، لیکن باس، فضل خان کی ہلاکت کے بعد معاملات مزید الجھ سکتے ہیں۔ مہربان نے کہا، وہ کیسے؟ شنکر نے چونک کر کہا، فضل خان کا گروپ لیڈر رحمت خان ہے، جو اس سے بھی زیادہ غلط آدمی ہے، وہ لازماً فضل خان کی جگہ لے گا اور پھر معاملات مزید خراب بھی ہو سکتے ہیں۔ مہربان نے کہا، ٹھیک ہے، دیکھ لیں گے، فی الحال ہم مشن پر بات کریں۔ شنکر نے کہا، باس، مشن کے مطابق دارالحکومت میں موجود تمام گروپ سے بات چیت جاری ہے، لیکن تمام گروپس بھاری رقومات بھی مانگ رہے ہیں اور جدید اسلحہ بھی۔ سٹانگر نے کہا، باس، ان گروپس کی شناخت اگر جرائم پیشہ گروپس کے طور پر ہوئی تو ہمارا اصل مقصد ختم ہو جائے گا۔ ان کرمنل گروپس کو مختلف سیاسی پارٹیوں اور مذہبی جماعتوں میں شامل ہو کر وارداتیں کرنی ہیں، پھر ہی ہمارا مقصد پورا ہوگا۔ گراڈ نے کہا، ہاں ایسے ہی ہوگا، ہمیں اس وقت تک میٹنگ ملتوی کر دینی چاہیے جب تک فضل خان یہاں نہیں پہنچ جاتا۔ آؤ ہم سائیڈ روم میں بیٹھ کر کچھ کھا پی لیں۔ شنکر نے اٹھتے ہوئے کہا تو سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ کار تیزی سے پاکیشیا دارالحکومت کی ذیشان کالونی کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر صدیقی جبکہ سائیڈ سیٹ پر چوہان بیٹھا ہوا تھا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ فضل خان اسلحہ اسمگلنگ کا بڑا مہرہ ہے؟ چوہان نے کہا، بلو ریبن کلب کا جنرل مینیجر کاشف بھی اس دھندے میں ملوث ہے، لیکن وہ اسلحہ بہادرستان سے منگوا کر دیگر چھوٹے ملکوں میں موجود گروپوں کو سپلائی کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں کاشف چھوٹے پیمانے پر کام کرتا ہے، لیکن اسلحہ ملک سے باہر نکال دیتا ہے۔ مجھے اس کے بارے میں کافی عرصہ پہلے معلومات ملی تھیں اور میں نے جب چیکنگ کی تو وہ واقعی اسلحہ پاکیشیا میں نہ ڈمپ کرتا تھا، اس لیے میں نے اس سے تعلقات بنا لیے، اور وہ بھی اس لیے میرے قریب ہو گیا کہ میں نے اسے اپنے بارے میں بتایا تھا کہ میں شیئر بزنس کرتا ہوں اور اسلحے کے دھندے میں کافی بڑی سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہوں، جس پر کاشف نے اپنے ذریعے سرمایہ کاری کرنے کے لیے مجھ سے دوستی کر لی۔ میں نے کیا سرمایہ کاری کرنا تھی، اس لیے کبھی سٹاک مارکیٹ میں مندی اور کبھی کوئی اور بہانہ بنا کر میں اسے ٹالتا چلا گیا۔ جب اسلحے کا یہ کیس سامنے آیا تو میں کاشف سے ملا اور پھر کاشف نے مجھے بتایا کہ سنگین علاقے میں فضل خان سب سے بڑا اسلحہ سپلائر ہے۔ وہ بہادرستان، کافرستان اور دیگر بڑے ملکوں سے اسلحہ منگواتا ہے اور پاکیشیا کے ساتھ ساتھ دوسرے ممالک میں بھی فروخت کرتا رہتا ہے۔ کاشف کے مطابق فضل خان بے حد گرم دماغ کا آدمی ہے، معمولی بات پر وہ مشتعل ہو جاتا ہے، اس لیے اس سے بات کرنے سے ہر شخص کتراتا ہے، لیکن وہ وعدے کا پکا ہے، جو وعدہ کرتا ہے اسے ہر صورت میں پورا کرتا ہے، بشرط یہ کہ اس سے بات نرم لہجے میں کی جائے۔ اور یہ فضل خان ذیشان کالونی کی کوٹھی نمبر 112 میں رہائش پذیر ہے اور بہت کم باہر نکلتا ہے۔ اس کوٹھی میں بھی اس نے اپنی حفاظت کے لیے بہت سے مسلح گارڈز رکھے ہوئے ہیں جو اس سے بھی زیادہ گرم دماغ واقع ہوئے ہیں۔ صدیقی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، تو اب ہم فضل خان سے ملنے جا رہے ہیں؟ چوہان نے کہا، ہاں۔ صدیقی نے کار کو سائیڈ روڈ پر موڑتے ہوئے کہا، کیا کہو گے اس سے؟ چوہان نے کہا تو صدیقی بے اختیار ہنس پڑا۔ ظاہر ہے اس سے پاکیشیا دارالحکومت میں اسلحہ ڈمپ کرنے والوں کے بارے میں معلومات حاصل کی جائیں گی۔ صدیقی نے کہا تو چوہان نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد ان کی کار ذیشان کالونی میں داخل ہو گئی۔
یہ عمرہ کی کالونی تھی، اس لیے یہاں تمام رہائش گاہیں محل کے انداز میں تعمیر کی گئی تھیں۔ کوٹھی نمبر 112 بھی باہر سے کسی بادشاہ کے محل جیسی ہی نظر آ رہی تھی۔ جہازی سائز کے پھاٹک کے باہر 2 باوردی مشین گنوں سے مسلح گارڈز موجود تھے۔ صدیقی نے گاڑی روکی تو ایک گارڈ تیزی سے کار کی طرف بڑھا اور پھر صدیقی کو دیکھ کر وہ چونک پڑا۔ سر آپ؟ گارڈ نے قریب آ کر کہا تو صدیقی کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ تم مجھے جانتے ہو؟ کیسے؟ صدیقی نے حیران ہوتے ہوئے کہا، سر آپ نے مجھے کالاش کلب میں بطور گارڈ ملازم کرایا تھا، وہاں سے میں ایک سیکیورٹی کمپنی میں چلا گیا اور وہاں سے یہاں آ گیا۔ آپ کیسے تشریف لائے ہیں؟ گارڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا، او اچھا، ہم نے فضل خان سے ملنا ہے۔ صدیقی نے کہا، مالک تو آدھ گھنٹہ پہلے چلے گئے ہیں۔ گارڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا، کہاں گئے ہیں؟ صدیقی نے پوچھا، یہ تو معلوم نہیں جناب، البتہ باہر نکلتے ہوئے صاحب نے ڈرائیور سے ہیلی کاپٹر سروس کی بات کی تھی۔ گارڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا، اچھا اب ہم چلتے ہیں، پھر آ جائیں گے، اوکے اللہ حافظ۔ صدیقی نے کہا اور کار آگے بڑھا دی۔ یہ ہیلی کاپٹر سروس کا کیا مطلب ہوا؟ چوہان نے حیران ہوتے ہوئے کہا، یہاں ایک سروس ہے جہاں سے ہیلی کاپٹر چارٹرڈ کرائے جا سکتے ہیں، میرا خیال ہے کہ فضل خان وہیں گیا ہے۔ صدیقی نے کہا، اگر ایسا ہے تو پھر لازماً فضل خان سنگین علاقے میں گیا ہوگا، کیونکہ وہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں فوری پہنچنے کے لیے ہیلی کاپٹر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ چوہان نے کہا تو صدیقی نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ ویسے صدیقی، اسلحہ ڈمپ کرنا ایک الگ بات ہے، لیکن اصل سازش کیا ہو سکتی ہے؟ تم اور عمران صاحب سیاسی پارٹیوں کی باتیں کرتے ہو، لیکن میرا خیال ہے کہ بری سے بری سیاسی پارٹی بھی ملک کی سلامتی اور مستقبل کے خلاف کام کرنے کا سوچ ہی نہیں سکتی۔ انداز اور راستے الگ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن منزل ہر سیاسی پارٹی کی ایک ہی ہوتی ہے۔ چوہان نے کہا، تمہاری بات درست ہے، لیکن اب زمانہ کافی تبدیل ہو چکا ہے۔ پہلے کرمنل لوگ وزیروں، جاگیرداروں، نوابوں اور چودھریوں کی پناہ لیتے تھے، جو انہیں ہر قسم کا تحفظ اس لیے مہیا کرتے تھے کہ ان کا رعب قائم رہے۔ لیکن اب تعلیم کافی پھیل چکی ہے، اب معاملات بدل گئے ہیں۔ اب کرمنل لوگ اپنے آپ کو سیاسی پارٹیوں میں چھپا لیتے ہیں، اور وہی تحفظ جو وہ پہلے وڈیروں وغیرہ سے حاصل کرتے تھے، اب سیاسی پارٹی کا جھنڈا اٹھا کر حاصل کر لیتے ہیں۔ ظاہر ہے جو پارٹی حکومت میں ہوگی اس کے آدمی پر کون ہاتھ ڈالے گا۔ اسی طرح اپوزیشن کا معاملہ ہے، وہ حکومت میں نہیں ہوتی، لیکن اس کے ممبران قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں موجود ہوتے ہیں، اور بیوروکریسی کو بخوبی علم ہوتا ہے کہ آج کی اپوزیشن پارٹی کل کی برسر اقتدار پارٹی بھی ہو سکتی ہے، اس لیے وہ اس کے ساتھ بھی بگاڑ پیدا نہیں کرتی اور ان میں موجود کرمنلز کو بھی مکمل تحفظ دیتی رہتی ہے۔ صدیقی نے جواب میں پوری تقریر کر ڈالی۔ واہ، تمہیں تو ٹی وی کے کسی چینل پر تجزیہ نگار ہونا چاہیے، چوہان نے مسکراتے ہوئے کہا تو صدیقی بے اختیار ہنس پڑا۔ تھوڑی دیر بعد کار ایک احاطہ کے کھلے پھاٹک میں مڑ گئی۔ یہ وسیع و عریض احاطہ ہیلی کاپٹر سروس مہیا کرنے والوں کا تھا، اور یہاں بے شمار ہیلی پیڈ بنے ہوئے تھے، جہاں چھوٹے بڑے ہیلی کاپٹر کافی تعداد میں موجود تھے۔ ایک طرف آفس کی عمارت تھی۔ صدیقی نے کار مخصوص پارکنگ میں روکی اور پھر نیچے اتر کر وہ دونوں عمارت کی طرف بڑھنے ہی لگے تھے کہ ایک نوجوان دوڑتا ہوا ان کی طرف آیا۔ یہ پارکنگ بوائے تھا۔ اس نے ایک کارڈ انہیں دیا اور دوسرا ان کی کار میں ایک جگہ اٹکا دیا۔ سنو، صدیقی نے رک کر اس کار پارکنگ بوائے کی طرف مڑتے ہوئے کہا۔ یس سر، نوجوان نے رک کر مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ تم فضل خان کو جانتے ہی ہوگے، وہ اکثر یہاں آتے رہتے ہیں۔ صدیقی نے کہا، مجھے نام کا تو علم نہیں، کوئی نشانی بتا دیں تو بتا سکتا ہوں، نوجوان نے کہا تو صدیقی نے جیب سے ایک بڑا نوٹ نکال کر اس نوجوان کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اچھا، وہ اکڑی ہوئی مونچھوں والا خان، بہت گرم دماغ آدمی ہے، وہ سامنے نیلے رنگ کی سیڈان کار ان کی ہے۔ نوجوان نے ایک بڑی اور جدید ماڈل کی کار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ نوٹ اس نے بڑی پھرتی سے جیب میں ڈال لیا تھا۔ کیا وہ آفس میں موجود ہوں گے؟ صدیقی نے پوچھا۔ سر، مجھے یہ کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ بہرحال ان کی کار یہاں موجود ہے، نوجوان نے جواب دیا۔ اوکے، صدیقی نے کہا اور مڑ کر آفس کی طرف بڑھنے لگا۔ چوہان اس کے ساتھ تھا، جبکہ پارکنگ بوائے کسی اور آنے والی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ یس سر، کاؤنٹر پر موجود ایک خوبصورت لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن اس کی مسکراہٹ کاروباری انداز کی تھی۔ فضل خان یہاں آئے ہیں؟
کیا اب وہ اندر موجود ہیں یا؟ صدیقی نے کہا میں معلوم کرتی ہوں۔ لڑکی نے کہا اور تیزی سے مڑ کر سائڈ پر موجود دروازے میں غائب ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آ گئی۔ سوری، آپ جا سکتے ہیں، وہ ہمارے معزز گاہک ہیں اور ہم اپنے گاہک کے بارے میں معلومات کسی کو مہیا نہیں کر سکتے۔ آئی ایم سوری، لڑکی نے بڑے روکھے سے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اور پھر اس طرح اپنے سامنے پڑے رجسٹر پر جھک گئی جیسے صدیقی اور چوہان کا وجود ہی وہاں موجود نہ ہو۔ تو فضل خان اندر موجود ہیں؟ اوکے، ہم خود دیکھ لیتے ہیں، صدیقی نے کہا اور کاؤنٹر کے درمیان موجود تختہ ہٹا کر اندر داخل ہو گیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ لڑکی نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ پیچھے ہٹو، صدیقی نے غراتے ہوئے کہا تو لڑکی خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئی۔ صدیقی اور اس کے پیچھے چوہان اس دروازے کی طرف بڑھے جس میں پہلے لڑکی گئی تھی۔ یہ ایک آفس تھا جس میں ایک آدمی کرسی پر بیٹھا کسی سے فون پر گفتگو کر رہا تھا۔ آپ کون ہیں؟ اس آدمی نے رسیور رکھ کر چونکتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ہمارا تعلق ملٹری انٹیلیجنس سے ہے، صدیقی نے کہا اور جیب سے ایک مخصوص انداز کا نشان نکال کر اس نے اس آدمی کی آنکھوں کے سامنے لہرایا اور پھر واپس جیب میں رکھ لیا۔ آپ فرمائیں، بیٹھیں جناب، آپ مجھے بلا لیتے۔ میرا نام محابت خان ہے اور میں یہاں مینیجر ہوں، اس آدمی نے انتہائی بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ فضل خان یہاں آیا ہے، اس کی کار یہاں پارکنگ میں موجود ہے، وہ خود کہاں ہے؟ ہم نے اس سے ملنا ہے، صدیقی نے میز کی سائڈ پر موجود کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ فضل خان، میں معلوم کرتا ہوں، مینیجر نے کہا اور ریسیور اٹھا کر اس نے یکے بعد دیگرے کئی نمبر پریس کر دیے۔ یس سر، ایک ہلکی سی آواز سنائی دی۔ فضل خان کی کوئی بکنگ موجود ہے؟ مینیجر نے کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا، وہ فائل میرے آفس میں بھجوا دیں، مینیجر نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ آپ کیا پینا پسند کریں گے؟ مینیجر نے ریسیور رکھ کر قدرے خوشامدانہ لہجے میں کہا۔ سوری، ہم ڈیوٹی پر ہیں، صدیقی نے سرد مہری سے جواب دیتے ہوئے کہا تو مینیجر نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ تھوڑی دیر بعد آفس کا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان ایک فائل اٹھاتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ اس نے مینیجر کو سلام کیا اور پھر فائل اس کے سامنے رکھ دی۔ تم جا سکتے ہو، مینیجر نے فائل لے آنے والے سے کہا۔ یس سر، تھینک یو سر، نوجوان نے جواب دیا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس دوران مینیجر فائل کھول کر اسے دیکھتا رہا۔ سر، فضل خان ہیلی کاپٹر چارٹرڈ کرا کر راج گڑھ گئے ہوئے ہیں، ہمارا ہیلی کاپٹر وہاں موجود رہے گا، وہ انہیں واپس لے آئے گا، مینیجر نے کہا تو صدیقی اور چوہان دونوں بے اختیار چونک پڑے۔ راج گڑھ؟ لیکن ہمارا تو خیال تھا کہ وہ سنگین علاقے میں گیا ہوگا، صدیقی نے کہا۔ یہ دیکھیں سر، فائل میں درج ہے، آپ خود پڑھ لیں، مینیجر نے فائل صدیقی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تو صدیقی نے فائل لے کر اسے پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ کا ہیلی کاپٹر وہاں موجود ہے تو پھر پائلٹ بھی وہیں موجود ہوگا، صدیقی نے کہا۔ یس سر، وہ تو وہاں اس وقت تک موجود رہے گا جب تک فضل خان کی واپسی نہیں ہوگی، مینیجر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس سے میری بات کرائیں، صدیقی نے کہا تو مینیجر نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے ایک بار پھر ریسیور اٹھایا اور یکے بعد دیگرے کئی نمبر پریس کر دیے۔ یس سر، دوسری طرف سے ایک ہلکی سی آواز سنائی دی۔ خورشید صاحب سے بات کراؤ، محابت خان بول رہا ہوں، مینیجر نے اس بار خاصے روبدار لہجے میں کہا۔ یس سر، ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ خورشید بول رہا ہوں سر۔ چند لمحوں بعد ایک اور مردانہ آواز سنائی دی۔ خورشید صاحب، ہمارا ہیلی کاپٹر چارٹرڈ ہو کر راج گڑھ گیا ہے، پائلٹ بھی وہیں ہے، اس سے ضروری بات کرنی ہے، آپ ٹرانسمیٹر لے کر میرے آفس آ جائیں فوراً، مینیجر محابت خان نے روبدار لہجے میں کہا۔ یس سر، میں حاضر ہو رہا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا تو محابت خان نے ریسیور رکھ دیا۔ سر، اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ایک بات پوچھ سکتا ہوں، مینیجر محابت خان نے قدرے ڈرتے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ ہم سے مکمل تعاون کر رہے ہیں، اس لیے آپ کو سوال کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے، صدیقی نے کہا۔ تھینک یو سر، میں نے صرف یہ پوچھنا تھا کہ فضل خان کس معاملے میں مشکوک ہے، مینیجر محابت خان نے کہا۔ اسلحہ کی سمگلنگ، صدیقی نے جواب دیا تو مینیجر محابت خان نے بے اختیار اوہ کا لفظ کہا۔ اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر آدمی ہاتھ میں ٹرانسمیٹر پکڑے اندر داخل ہوا۔ اس نے مینیجر کو سلام کیا۔ بیٹھیں خورشید صاحب، ان صاحبان کا تعلق ملٹری انٹیلیجنس سے ہے، ہماری ایجنسی سے ایک ہیلی کاپٹر راج گڑھ کے لیے چارٹرڈ کرایا گیا ہے، بک کرانے والے فضل خان ہیں، ہیلی کاپٹر ابھی واپس نہیں آیا، یہ آفیسرز پائلٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں، آپ پائلٹ سے رابطہ کر کے اسے ان کے بارے میں بتا دیں اور اسے کہیں کہ وہ ان سے مکمل تعاون کرے،
مینیجر مہابت خان نے آنے والے سے مخاطب ہو کر تیز لہجے میں کہا، یس سر، پائلٹ کا نام اقبال ہے، میں بات کراتا ہوں آپ کی۔ خورشید نے صدیقی سے مخاطب ہو کر کہا اور پھر ٹرانسمیٹر پر فریکوینسی ایڈجسٹ کرنا شروع کر دی۔ کچھ دیر بعد اس نے رابطے کا بٹن پریس کر دیا۔ ہیلو ہیلو، خورشید کالنگ فرام ہیڈ آفس، اوور۔ خورشید نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا، یس باس، میں پائلٹ اقبال بول رہا ہوں، اوور۔ تیسری کال پر ایک مردانہ آواز سنائی دی، لہجہ مودبانہ تھا، تم اس وقت کہاں موجود ہو، اوور۔ خورشید نے پوچھا، راج گڑھ میں جناب، اوور۔ دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔